باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلی آیت کریمہ میں ہم نے ان منافقین کے بارے میں پڑھا جو منافقین جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ زبان چلاتے تھے، جن کی زبانیں کینچی کی طرح چلتی تھیں، جو یہ چاہتے تھے کسی طرح ہماری بچت ہو جائے، جو دوسرے مسلمانوں کو بہکاتے تھے، ورگلاتے تھے، ان کو جو ہے وہ ٹریپ کرتے تھے کہ تم کہاں جا رہے ہو، وہاں پہ جو ہے وہ موت ہے تمہارے لیے۔ اور پھر وہ یہ بھی دیکھتے تھے کہ اگر یہ لشکر آگے ہیں یہاں پہ اور چلے بھی گئے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے صرف موسم کی وجہ سے واپس چلے گئے اور موسم کھلے دوبارہ آ جائیں۔ تو ان کا خیال یہ تھا کاش ہم یہاں پہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مدینہ میں نہ ہوتے بلکہ کہیں دور دراز دیہاتوں میں، گاؤں میں ہوتے اور وہیں سے خبریں لے کے پوچھ لیتے کہ ہاں جی آج کل کیا حالات چل رہے ہیں وہاں پہ، اور اگر جنگ کی بات ہوتی تو بہت کم اس میں حصہ لیتے۔ اب ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، ان لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے۔ یہ جو پہلی آیت کریمہ ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ رَسُولٌ لِلَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یہ اکثر ہم نے کوئی بھی مجلس ہوتی ہے، کوئی سیمینار ہوتا ہے، عید میلاد النبی کا فنکشن ہوتا ہے، کوئی میلاد ہوتا ہے، سب سے بڑی یہ آیت یہ لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ دیکھنا ہم نے یہ کہ کیا ہم اس آیت کے معیار پہ پورے اترتے ہیں ہم کہ نہیں اترتے۔ کہا کیا جا رہا ہے لَقَدْ كَانَ، اب ان منافقین کو، ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ تم جو اتنی باتیں کر رہے ہو، بلا شبہ تحقیق ہے تمہارے لیے فی رسول اللہ، یہ رسول اللہ ہے، یہ رسول اللہ چیک کر لینا، اللہ کے رسول کا اسوہ، اسوہ کس کو کہتے ہیں؟ نمونہ، پیروی کو، حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ایک اچھا نمونہ ہے۔ اب اچھا نمونہ کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ یہاں پہ اس آیت نے ہمارے لیے ایک راستہ معین کر دیا، اور وہ راستہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہاں جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فعل۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنگ میں ایک صبر و استقامت کا پہاڑ بن کے سامنے کھڑے ہو کے نہیں دکھایا؟ جہاں پہ باری آئی کہ کدال مارنی ہے وہاں پہ آپ ساتھ نہیں ہوئے؟ جہاں پہ باری آئی پتھر اٹھانے کی، کیا آپ نے پتھر نہیں اٹھائے؟ کیا جہاں پہ صحابہ نے آ کے کہا بھوک سے ہمارا برا حال ہے اور ہم نے پیٹ پہ ایک ایک پتھر باندھ رکھا ہے، تو آپ نے اپنا کرتا اٹھا کے 2 پتھر نہیں دکھائے؟ تو یہ سنت ہے۔ تو کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نظر نہیں آئی وہاں پہ؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ہر قول اور فعل کے اوپر پورا اترنا ہی سنت کہلاتا ہے۔ ہم سنت کو بھی کیٹیگرائز کریں، اگر ہر مجلس میں جب ہم یہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں تو پھر ہم سنت کے اوپر بھی کیٹیگرائز کرتے ہیں۔ سنتیں بھی 2 قسم کی ہوتی ہیں، ہم اس کو اور تھوڑا سا جو ہے وہ آگے بڑھا لیتے ہیں بات۔ ایک ہوتی ہے مائکرو سنت، ایک ہوتی ہے میکرو سنت۔ مائکرو سنت کے اوپر تو ہم بہت زور دیتے ہیں، برش کی جگہ پہ مسواک اپنی جیب میں پکڑیں، سنتیں ہیں، قابل تقلید ہیں، ہمیں ان کے اوپر عمل کرنا ہے۔ یہ مائکرو سنتیں ہیں، جوتا پہننا ہے، پہلا پاؤں، دایاں پاؤں پہلے پہن لیا، بایاں پاؤں جو ہے وہ بعد میں پہن لیا، اتارتے وقت جو ہے وہ ریورس عمل کر لیا، واش روم میں جانا ہے ہم نے کر لی۔ یہ مائکرو سنتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہیں۔ ہر سنت جو ہے وہ ہمارے لیے قابل تقلید ہے، ہر کے اوپر ہمیں ہے۔ بٹ بات یہ ہے کہ اصل سنت تو وہ ہے، وہ کیا سنت ہے؟ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہونی شروع ہوئی، کیا کہا گیا تھا؟ یا ایھا المدثر، اے اوڑھنے والے، قم، اٹھ جاؤ، فانذر، خبردار کرو لوگوں کو، بتاؤ لوگوں کو تمہاری بہتری کس میں ہے، ربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ مطلب کیا ہے کہ اپنے رب کا نظام نافذ کرو۔ اس نظام نافذ کرنے میں یہ ہے بڑی میکرو سنت جس کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے، جس کے اوپر ہم جو ہے وہ سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ دیکھیے، ایک معاشرے میں رہتے ہوئے، کافرانہ نظام میں رہتے ہوئے اپنی سنتیں جتنی مرضی پوری کیے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ سوال ضرور کرے گا کہ تم نے اس کے خلاف کیا آواز اٹھائی، تم نے جو ہے اس معاشرے کے، اس ظالمان نظام کے خلاف کیا تو نے اپنا جو ہے وہ اللہ کی بڑائی بیان کی۔ اللہ کی بڑائی بیان کرنے سے مراد جو ہے وہ اللہ کا نظام نافذ کرنا۔ تو مائکرو سنتیں تو ہم نے بہت پکڑ لیں، ہمارے ساتھ اکٹھی ہوتی چلی گئیں۔ میکرو سنتوں کے لیے کیا کیا ہم نے؟ کبھی ہم نے سوچا کہ ہم نے اللہ کا نظام بھی نافذ کرنا ہے یہاں پہ؟
یا ہمیں صرف اپنی ذات کی حد تک ہے کہ ہم جو ہے وہ بس ٹھیک ہے، ہم نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، ہم نے جو ہے وہ مسواک بھی اور ان سنتوں کے اوپر تو بعض اوقات ہم اتنے جو ہے وہ جذباتی ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کا لڑائی کر بیٹھتے ہیں۔ سچ بولنا بھی سنت ہے، وعدہ پورا کرنا، ایفائے عہد بھی سنت ہے، ملاوٹ نہ کرنا بھی سنت ہے۔ ہم نے ان سنتوں کی طرف تو کبھی نہیں دیکھا۔ ہم نے جب بات پکڑنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی، تو پھر ہمیں جو ہے وہ ہو بہو من و ان ہر چیز تسلیم کرنی ہے۔ اور پھر اگلی اسی آیت کریمہ میں ساتھ اور بھی کچھ بتا دیا گیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب مقصد کیا ٹھہرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو احکامات کیا دیے گئے، کم اٹھیے، ڈرائیے لوگوں کو، بتائیے لوگوں کو، خبردار کیجئے لوگوں کو، اللہ کی بڑائی بیان کیجئے۔ کتنا کا کام کرتے ہیں ہم، اپنے گریبانوں میں جان کے دیکھیں ہم۔ اللہ کے نظام کی جو ہے وہ حکومت کے لیے، اللہ کے نظام کو جو ہے وہ کے عمل درآمد کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں ہم تو اپنی ذات سے باہر نہیں نکلتے۔ اور جب سنت کی بات ہوتی ہے تو بس وہ سنتیں وہی جو ہم نے رکھ چھوڑی ہیں، مسواک رکھ لیں ٹھیک ہے، جوتا جو ہے وہ دایاں پہن لیا، بایاں اتار دیا، یہ چھوٹی مائکرو سنتیں میں بھی ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت جو ہے وہ ایک شہید کا ثواب جو ہے وہ ہمیں دیتی ہے۔ لیکن ہم مائکرو سنتوں کے اوپر کیوں اکتفا کر کے بیٹھ گئے ہیں؟ ہم میکرو سنتوں کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ کیوں ہم اپنا فرض پورا نہیں کرتے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ وحی اتری، اس کے بعد آپ نے کوئی اپنی ذات مبارکہ کے لیے کوئی معاشی جد و جہد کی؟ آپ نے تو اپنے آپ کو وقف کر دیا اس کام کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذمہ لگایا تھا۔ تو پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنا کام پورا کر کے چلے گئے، اور اس کے بعد کام کس کے اوپر آ گیا؟ کام آ گیا امت کے اوپر، کام آ گیا میرے اوپر، آپ کے اوپر۔ ہم نے کتنا رول ادا کیا ہے وہاں پہ؟ ہم کیا جو ہے وہ اس چیز کو لے کے کیا بڑھ رہے ہیں؟ ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں ہم لوگوں کو سمجھانے کی، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف لانے کی؟ ہم ان سنتوں کی طرف تو دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ جب کہہ دیا گیا بے شک بلا شبہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو ہے وہ ایک بہترین نمونہ ہے۔ مطلب کے نمونے جو آسان والے ہیں وہ تو ہم نے لیے پکڑ، اور چوری کھا کے جو ہے وہ ہم چوری کھانے والے میاں منٹو تو بن گئے۔ جب جان دینے کی باری آئی تو وہاں پہ تو پھر جو ہے وہ ہم سائیڈ پہ ہو گئے۔ اللہ نے تو کہا تھا تمہیں، اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اب یہاں پہ آ کے 4 دن تمہیں جو ہے بھوک کاٹنی پڑ گئی ہے تو تم جو ہے وہ سمجھنے لگ پڑے ہو کہ ہم جو ہے وہ رہ گئے ہیں، تم باتیں کرنے لگ پڑے ہو۔ یہ ان منافقین کو سنایا جا رہا ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے تو کہا تھا لَنَبْلُوَنَّكُمْ، یقیناً ہم آزمائیں گے تمہیں، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم ڈر سے، ہم بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں میں کمی سے، وَالْأَنفُسِ، اور جانوں میں سے، وَالثَّمَرَاتِ، اور پیداوار میں سے، ان ساری چیزوں کے گھاٹے سے تمہیں آزمائیں گے ہم۔ اور تم تو پہلی آزمائش میں جو ہے وہ دور نکل گئے ہو، پہلی آزمائش میں تم لوگ جو ہے وہ باتیں بنانے لگ پڑے ہو۔ وہ تمہارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں، ان کی ذات کو فالو کرو، کس طرح بھوک برداشت کر رہے ہیں وہ، کس طرح خود جو ہے بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں، کس طرح خود پہاڑ توڑ رہے ہیں، کس طرح مٹی اپنی کمر کے اوپر اٹھا کے خود لے رہے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ یہاں پہ جو ہے وہ لڑنا نہیں چاہیے۔ اور پھر ایک اور بات، ام حسبتم، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے، ان تدخلوا الجنت، کہ تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے، کہ صرف کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور جنت تمہارے لیے واجب ہو گئی، تم جنت کے حقدار بن گئے۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، تمہارے اوپر تو کچھ ہوا ہی نہیں جو تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے۔ لوگوں کے سروں پہ آرے رکھ کے چیر دیا گیا، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم جو ہے وہ نوچ لیے گئے، کیا کیا امتحان نہیں لیے گئے لوگوں سے، اور تم کہتے ہو کہ ہم حسبتم ان تدخلوا الجنت، یہ کہ تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ تو جنت میں ایسے داخل نہیں ہوا جاتا، جنت میں داخل ہونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کو فالو کرنا پڑتا ہے، اس سنت پہ عمل کرنا پڑتا ہے۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ، ان کو جو ہے وہ جنگوں نے، وَالضَّرَّاءُ وَالزُّلْزِلُوا، اور جھنجھوڑ دیے گئے وہ، حتیٰ یہاں تک کہ یقول الرسول، رسول بھی کہہ چکے، کہہ بیٹھے، والذین، اور جو ان کے ساتھ ہیں، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اعلیٰ خبردار کہہ دیجئے، اِنَّ نصر اللہ، اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ تو مدد قریب ہونے کے لیے پھر اس راہ پہ چلنا پڑتا ہے۔
اب یہ کس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے؟ 3 لوگ کیٹیگریز جو ہیں وہ ڈیفائن کر دیں گے ان کے لیے. لمن، لیے اس کے جو یرجو، یرجو کس سے ہے؟ رجا. رجا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ امید، توقع. یرجو واو جمع کے لیے جو امید رکھتا ہے اللہ سے ملاقات کی. اللہ سے ملاقات کی کون امید رکھتا ہے؟ جس کو پتہ ہے کہ ہاں آخرت ہے، یہ دنیا فانی ہے. پہلی بات، صرف وہ چلے گا اس راہ کے اوپر جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے. والیوم الآخرہ، اور روز آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے. وذکر اللہ کثیرا، اور یاد رکھتا ہے اللہ کو بہت زیادہ. یہ جو لوگ ہوں گے وہ جو ہے اس ذات کے اوپر جو ہے وہ چل سکتے ہیں. جس کو پرواہ کوئی نہیں ہے آخرت کی، جس کو پرواہ نہیں، جس کی زبان پہ اللہ کا ذکر چڑھتا ہی نہیں یہ ہے، وہ منافق ہیں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، وہ گروہ جن کے بارے میں پچھلی آیت کریمہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں بتا چکی ہیں. یہ 3 کنڈیشنز کے اوپر ہم اپنے آپ کو جانچ لیں، ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. کیا ہمیں آخرت پہ اعتبار ہے؟ اللہ سے ملاقات کا یقین ہے؟ کیا ہماری زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہیں؟ یقیناً ہمارا جواب جو ہے وہ نفی میں ہی ہوگا. جب نفی میں ہوگا تو پھر ہم کون سے اسوہ حسنہ کے اوپر چلنے کی باتیں کرتے ہیں؟ کون سی ہم تقریروں میں سب سے بڑی یہی آیت جو ہے وہ لکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر اس میں بھی جو ہے وہ ہم مائکرو چیزیں پکڑ لیتے ہیں، میکرو چھوڑ دیتے ہیں. علما، اب اس کے بعد جو ہے وہ ان مومنوں کا ذکر ہوا ہے. کون سے مومن؟ وہ مومن ایک تو وہ منافق تھے. اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 12 میں ہم نے پڑھا. وہ منافق کیا کہتے تھے؟ ما وعدنا اللہ، نہیں ہے وعدہ اللہ کا اور اس کے رسول کا الا غرورا، سوائے ایک دھوکے کے کہ ہمیں تو مروا دیا. یہاں پہ ہمیں خواب دکھائے جا رہے ہیں کیسر و کسرا فتح کرنے کے، ہمیں خواب دکھائے جا رہے ہیں سنا کے محلات کے، اور یہاں پہ جو ہے اٹھ کے ہم قضائے حاجت کے لیے نہیں جا سکتے. یہاں پہ ہم بھوکے مر رہے ہیں، ہمارے گھر خالی پڑے ہوئے ہیں، ہمارے عورتیں جو ہیں وہ لونڈیاں بننے جا رہی ہیں، ہمارے بچے غلام ہو جائیں گے. تو یہ رسول نے اور اللہ نے کیسے وعدے کیے تھے؟ ایک تو وہ لوگ تھے، اور یہاں پہ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ، اور جب دیکھا مومنوں نے الْأَحْزَابَ، لشکروں کو کہ ایک پوری جماعت کٹھی ہو کے آ گئی ہے، قالو کہنے لگے هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ ہے وعدہ اللہ کا اور اس کے رسول کا، یہ ہے وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور سچ کہا اللہ نے اور اس کے رسول نے. یہ ہے وہ وعدہ کہ ہاں جنگیں ہوں گی، جنگوں میں لڑو گے، تم فتح پاؤ گے، اور فتح پا کے کیا ہوگا؟ یا تو تم شہید ہو کے اللہ کے ہاں جو ہے وہ اللہ کے مقرب بن جاؤ گے، یا غازی بن جاؤ گے تم. وما زادہم، اور نہیں بڑھایا ان کا الا ایمانا و تسلیما، سوائے ایمان اور ان کی فرمانبرداری کے. وہ تو خوش ہوئے یہ دیکھ کے کہ ہاں یہ ہیں وہ وعدے اللہ کے. اللہ نے کہا تھا کہ ان کو شکست دینی ہے، اللہ نے کہا تھا کہ سارے کفار اکٹھے ہو کے آئیں گے اور تمہارے لیے موقع ہے کہ تم ان کو جو ہے وہ ان کا قلع کما کر دو گے. تو جیسے ہی لشکر جمع کے ان کے دل جو ہے وہ ڈرے نہیں، بلکہ ان کے دل جو ہے وہ اور آگے اللہ کی محبت میں بڑھ گئے، اور فرما برداری اور اطاعت میں بڑھ گئے. اور پھر فرمایا من المؤمنین. اب یہ دیکھیے، کچھ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں، کچھ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے اللہ کا وعدہ سچا جو اللہ اور اس کے رسول نے کیا تھا. وہ تو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ جو ہے وہ ایک جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ ہے وہ وعدہ اللہ کا جو سچ کر دکھایا اللہ نے اور اس کے رسول نے، اور اس سے ان کا ایمان بڑھ گیا. اب یہاں پہ ہمیں وہ ایک بات، وہ آیت کریم کا آیت کا حصہ، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، وہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اسی سورہ مبارکہ میں ہم نے کچھ لوگوں کو پڑھا جن لوگوں نے انہی لشکروں کو آتے دیکھ کے کہا کہ ہمیں تو فتح کی خوشخبریاں دی گئی تھیں، جو وعدے کیے تھے اللہ اور اس کے رسول نے وہ تو جھوٹ تھا، وہ تو دھوکہ تھا، وہ فریب تھا. جبکہ دوسری طرف کچھ لوگ انہی میں سے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، سچ ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات، اور وعدے ہیں یہی وعدہ تھا. تو اس مطلب کیا ہوا
کہ جس کو چاہتا ہے اللہ ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ گمراہ کر دیتا ہے۔ اسی شہر کے باسی ہیں، ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، بھائی بند ہیں، کچھ تو جو ہیں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں اور کچھ جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان تک جو ہے وہ وار دینے کو تیار کر دے۔ من المؤمنین، اور مومنوں میں سے، رجال لفظ کس سے ہے؟ رجل سے۔ رجل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آدمی، بندہ، رجال اس کی جمع ہے۔ اور مومنوں میں سے کچھ بندے ایسے بھی ہیں، صدقو، سچ کر دکھایا انہوں نے، ما عہد اللہ علیہ، جو عہد کیا تھا اللہ کے ساتھ انہوں نے وہ سچ کر دکھایا۔ یہ آیت کن لوگوں کے بارے میں اتری ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے چچا حضرت انس بن انظر جس وقت، اور یہ پارٹیکولرلی آیت اتری ہے ان لوگوں میں جو اب تک اپنی جانیں دے کے ہر کچھ اپنا قول جو ہے وہ پورا کر چکے، جو اللہ کے ساتھ، یہ ان لوگوں کے بارے میں جو بدر میں 14 شہید ہوئے تھے اور 70 احد میں شہید ہوئے تھے۔ حضرت انس بن انظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب احد میں شکست ہو گئی، سر جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ شہید ہو گئے، بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی، تو ایک جگہ کچھ مسلمان بیٹھے ہوئے تھے اسی میدان میں، تو پوچھا کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا ہمیں خبر ملی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ انہوں نے کہا اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اور پھر جی کے کیا کرنا ہے؟ یہ جان تو اسی کی دی ہے، اگر وہ شہید ہو گئے تو پھر ہم کیوں پیچھے رہیں؟ اٹھے اور اٹھ کے دیوانہ وار میدان جنگ میں گھسے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے وہ جرأت کا مظاہرہ کیا، پتہ نہیں کتنوں کو مارا، اور مارنے کے بعد خود شہید ہوئے۔ اور کہا جاتا ہے کہ ان کی لاش کو جو ہے ان کا مسئلہ بنایا گیا، ان کے کان کاٹ دیے گئے، ان کا ناک کاٹ دیا گیا، اس کے اعضائے رئیسہ جو ہے وہ کاٹ دیے گئے، اور پھر گوشت کا ایک لوتھڑا، اور پھر وہ پہچانے نہیں جا رہے تھے، اور پھر ان کو انگلی کی پوروں سے ان کی جو ہے وہ بہن نے ان کو پہچانا۔ یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے اپنا عہد جو ہے وہ سچ کر دکھایا، جنہوں نے اللہ کی، اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گیا تو پھر ہم نے کیا رہ کے کرنا ہے؟ اٹھے مجھے جنت کی ہوائیں نظر آ رہی ہیں، مجھے جنت کی خوشبوئیں مل رہی ہیں، تو پھر انہوں نے وہ عہد جو تھا وہ عہد جو ہے وہ سچ کر دکھایا۔ اسی طرح حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ایسے کوئی صحابی ہیں، ایسے کوئی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے یہ کہا ہو؟ تو سامنے سے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے، فرمایا جس نے دیکھنا ہے ان مومنوں میں سے یہ طلحہ کو دیکھ لیں۔ تو یہ طلحہ جن کو زندگی میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول نے جو ہے وہ جنت کی بشارت دی، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے من المؤمنین، مومنوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں، صدقوا ما عہد اللہ علیہ، جو انہوں نے بات، جو عہد کیا تھا اللہ کا اس کے اوپر سچ ہو گئے، سچ کر دکھایا انہوں نے۔ فمنہم، بس ان میں سے وہ بھی ہیں، من قضا، قضا کا معنی ہوتا ہے پورا کر دینا، جنہوں نے پورا کیا، نحبہ لفظ کس سے؟ نون ہے بے، اس کا معنی جو ہے وہ عہد ہوتا ہے، اس کا معنی نظر ہوتا ہے کہ جو مان لیا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں اپنی جان دینے سے بھی گریز نہیں کروں گا۔ انہوں نے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے تو اپنا کام کر دکھایا، اپنا عہد پورا کر دکھایا، ومنہم، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، من ینتظر، جو انتظار کر رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں ہماری باری کب آئے گی، سر دھڑ کی بازی تو وہ لگا رہے ہیں، اب ان کی باری کب آئے گی، کب وہ شہادت کا درجہ پائیں گے۔ وما بدلوا تبدیلا، اور کوئی تبدیلی ان میں نہیں آ رہی، کوئی ذرا بھی وہ چینج نہیں ہو رہا۔ تو کس لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں؟ لیجزی اللہ، تاکہ اللہ ان کو جو ہے وہ بدلا دے۔ انشاءاللہ کل والی آیت میں ہم اس کو جو ہے کنٹینیو کریں گے صاحب، تاکہ اللہ ان کو بدلا دے۔ اب دیکھیے پہلی آیت سے لے کے آخری آیت تک ایک بات تو کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں سمجھ آتی ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہتوں کو گمراہ کر دیتا ہے، بہتوں کو جو ہے وہ سبق دے دیتا ہے، بہتوں کو ہدایت پہ لے آتا ہے۔ وہ بھی لوگ تھے جنہوں نے اس جنگ احزاب میں، جنگ خندق میں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر باتیں بنائیں۔ آیت نمبر 9 سے لے کے ہم آیت نمبر 20 تک ان لوگوں کے بارے میں پڑھ چکے ہوئے ہیں جو منافق تھے۔ ایک منافق تھے جو منہ پہ منافق تھے، منہ پہ باتیں کرتے تھے، ایک کون وہ تھے جو دل میں منافقت لے کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کا کریکٹر ہمارے سامنے نظر آتا ہے کہ جب یہ اس طرح کے سختی حالات آئی تو وہ آگے سے کیا اٹھے کہ جو وعدے کیے گئے تھے ہمارے ساتھ تو وہ جھوٹے وعدے تھے۔ ہمیں تو جو خوشخبریاں جو ہے وہ کیسر و کسرا کی سنائی گئی تھیں، اور یہاں پہ یہ حالات ہے کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، بدبودار چربی میں جو ہے وہ جو ہے وہ پکا کے لوگ کھا رہے ہیں، قضائے حاجت کے لیے باہر ہم ڈر سے جا نہیں سکتے۔ تو یہ کون سے وعدے تھے؟ جبکہ دوسری طرف ایسے مومن بھی تھے جنہوں نے جب دیکھا
کہ لشکر جنگ آگے ہیں، تو انہوں نے کہا یہی تو وعدے کیے تھے رسول نے اور اللہ نے ہمارے ساتھ، اس سے تو ہمارے جو ہے وہ ہمارے درجات بلند ہوں گے۔ تو تمہارے لیے کون ہے، تمہارے لیے رہبر، کون رہنما ہے، کس کا نمونہ تمہارے لیے قابل تقلید ہے، کس کا نمونہ تمہارے لیے جو ہے وہ جس کو تم نے اپنانا ہے، اور وہ نمونہ کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں۔ ہم آج کے بعد ہم کوشش کریں کہ ہم مائکرو کے ساتھ میکرو کے لیے بھی کچھ کر سکیں۔ مائکرو سنتے ہیں ہم میں سے ہر کوئی کر رہا ہے، کرتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، ہم مائکرو کے چکر میں میکرو کو بھول گئے۔ ہم میکرو کو کرنے کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے؟ جو جس کو جتنا پتہ ہے اتنا آگے پہنچائے، وہ بیان کرے، علامہ البیان کی عملی تفسیر بنے ہم اس کی، کہ ہم بتائیں جہاں پہ کوئی ہمیں چیز نظر آئی اس کو کم از کم جو ہے وہ ہم روکنے کی کوشش کریں۔ ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے روکیں، زبان سے نہیں روک سکتے اس کو دل میں ہی کم از کم برا بلا جان لیں۔ ہم ان میکرو سن، جب کہا گیا کم کھڑے ہو جو فانظر، پس خبردار بھی کر دو ساتھ ان کو، اور ساتھ اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ ہم یہاں پہ کہتے ہیں یہ تو اس کا ذاتی مسئلہ ہے، وہ جانے اور اس کا رب جانے۔ یہ کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے جی، یہ اجتماعی مسئلہ ہے۔ جہاں پہ کچھ ہوتا ہے وہاں پہ ہمیں جو ہے وہ کسی سے پھر مومن ڈرتا نہیں ہے، اس کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا کہ یہ دنیا کے، دیکھیں یا ہم دنیا راضی کر لیں یا ہم اللہ راضی کر لیں، فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم دنیا راضی کرنے نکلیں گے تو ہم اللہ کو راضی نہیں کر سکیں گے، اور جب ہم اللہ کو راضی کرنے لگیں گے تو ساری دنیا کیا؟ دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش تھی، وہی جن کا تذکرہ جب پچھلی آیت کریمہ میں ہم نے پڑھا۔ تو پھر ہمیں تو اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیں دنیا کی پرواہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پکڑ لیں ہم، اور سب سے بڑی سنت جو ہے وہ یہی سنت ہے کہ لوگوں میں نے پہنچا دیا ہے تم پر، گواہ رہنا اس کے اوپر، اور ہر وہ شخص جس کے پاس یہ پہنچا ہے وہ اس کو آگے پہنچائے۔ اب آگے پہنچانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ کے رسول چلے گئے، اللہ کے صحابی چلے گئے، ان کے تابع چلے گئے، ان کے تبع تابعین چلے گئے، تو اس کے بعد پھر ہماری باری آ گئی۔ آج ہمارا دور ہے، ہمارے دور میں ہم کیا کر رہے ہیں، کتنا کا فرض نبھا رہے ہیں ہم اپنا؟ کوشش کیجئے جتنا ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پہنچانے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا لا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔